اس آدمی کے ساتھ تشبیہ دی ہے جس نے اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھایا ہے۔ المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده او كما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کامل اکمل مسلمان وہ ہے کہ اس کی زبان اور اس کے اعضاء سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے۔ غیبت کسے کہتے ہیں کہ اپنے بھائی کی بات کرنا، اس کے پس پشت اس انداز سے بات کرنا، یا وہ بات کرنا کہ اگر اس کے سامنے کی جائے وہ اس بھائی کو وہ بات بری لگے، چاہے وہ بات قول کے لحاظ سے ہو، اعمال کے لحاظ سے ہو، دین کے لحاظ سے ہو، دنیا کے لحاظ سے ہو، جس لحاظ سے بھی ہو، اگر اس کے سامنے بات وہ کر دی جائے تو وہ اس بھائی کو وہ بات بری لگے۔ یہ غیبت کی تعریف ہے۔ ایاکم والغیبہ فإن الغیبۃ اشد من الزنا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان مبارک ہے کہ آپ اپنے آپ کو غیبت سے بچاؤ۔ غیبت ایک ایسا قابل مذمت اور قبیح فعل ہے کہ جس کی شریعت نے مذمت کی ہے کہ غیبت زنا سے زیادہ سخت ہے۔ جو آدمی غیبت کرتا ہے تین آفات اس پر آتی ہیں، تین آفات۔ اس کی دعا قبول نہیں ہوتی، غیبت کرنے والے شخص کی دعا قبول نہیں ہوتی، نیکی قبول نہیں ہوتی، اور اسی طرح اس پر گناہوں کے ڈھیر لگ جاتے ہیں، انسان کے اپنے اعمال ضائع ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح چغل خوری، قیامت کے دن سب سے بدترین وہ شخص ہوگا جو چغل خور ہوگا۔ ایک انسان کے پاس گیا اس کا بن کے رہ گیا، دوسرے انسان کے پاس گیا اس کا بن کے رہ گیا، ادھر کی بات ادھر، ادھر کی بات ادھر۔ قیامت کے دن اس کی دو زبانیں آگ کی ہوں گی، چغل خور کی۔ سرور کونین محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ ہم اپنے اعمال کا محاسبہ کریں۔ آج دکانوں میں بیٹھے ہیں، گھروں میں بیٹھے ہیں، بازاروں میں ہیں، ہوٹلوں میں ہیں، آج یہ غیبت چغل خوری عام ہو چکی ہے۔ انسان کو پتہ نہیں چلتا، یہ اس کے اعمال ضائع ہو رہے ہیں۔ نماز پڑھی، غیبت کی، روزہ رکھا، غیبت کی، صدقہ اور خیرات کیا، غیبت کی۔ ہم جو نیک اعمال کر رہے ہیں ایک ہاتھ سے نیک اعمال کرتے ہیں اور دوسرے ہاتھ سے ان اعمال کو ضائع کر دیتے ہیں۔ اس لیے اپنی اصلاح کی کوشش کریں۔ حضرت عمر بن دینار رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اہل مدینہ میں سے کسی ایک شخص کی بہن مدینہ کے دوسری طرف رہتی تھی، وہ بہن بیمار ہوئی۔ وہ بھائی روزانہ اپنی بہن کی عیادت کے لیے جایا کرتا تھا، حتیٰ کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ پھر اس نے جنازہ تجہیز و تکفین کی اپنی بہن کی۔ جب وہ دفن کر کے واپس لوٹا، اس کو خیال آیا کہ میری ایک تھیلی قبر کے اندر رہ گئی ہے۔ اس نے ایک ساتھی کو لیا اور تھیلی نکالنے کے لیے قبر کو کھودا، تھیلی تو اس کو مل گئی۔ اس کے دل کے اندر ہی خیال آیا، اس نے لوگوں کو کہا آپ ایک طرف ہو جائیں، میں اپنی بہن کا حال تو دیکھوں کیا ہے۔ اس نے وہ رکاوٹ ہٹائی، لہد کی رکاوٹ کو دور کیا اور اپنی بہن کو دیکھنے کی کوشش کی تو قبر کے اندر اس لہد کے اندر آگ جل رہی تھی۔ بھائی اس کا واپس پلٹا، گھر میں مایوس تھا، پریشان تھا، سارا ماجرا اور واقعہ ماں کو بیان کیا۔ اپنی ماں سے پوچھا بہن کا کیا عمل تھا کہ اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے۔ ماں نے یہ کہا یہ اپنے پڑوسیوں کے گھر کے دروازے کے ساتھ کان لگا کر اس کا معمول تھا کہ وہ باتوں کی سرگوشی کرتی، ان کی باتوں کو سنا کرتی تھی مخفی طور پر، اور پھر گھر میں آ کر غیبت اور چغلی کیا کرتی تھی اپنے پڑوسیوں کی۔ یہ غیبت اور چغلی یہ ایک ایسا قبیح عمل ہے کہ انسان کے اعمال کو ضائع کر دیتا ہے اور عذاب قبر کا سبب بنتا ہے۔
نبی علیہ السلام نے واضح فرما دیا کہ لا يدخل الجنت نمام، چغل خور جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ حضور علیہ السلام جب معراج پہ تشریف لے گئے، ایک جماعت سے گزر ہوا، وہ اپنے ناخنوں سے اپنے چہرے کا گوشت نوچ رہی تھی۔ اللہ کے نبی نے حضرت جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ عرض کیا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مردار بھائی کا گوشت کھاتے تھے، ان کی چوریاں کیا کرتے تھے۔